بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد الکریم. اما بعد، برادران محترم، خواتین اسلام، آج بروز اتوار 9 جنوری 2011 موڑ بدری ضلع منگلور کے اندر یہ اجتماع عام جو ہم نے قائم کیا ہے، منہج اہل سنت، اصلی اہل سنت والجماعت کی خصوصیات کیا ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہم نے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے. میں اس جلسے کے آغاز کرنے کے لیے حافظ عبد الرحیم عمری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت فرمائیں اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے. آپ کو کیا خبر؟ بہت ممکن ہے، قیامت بالکل ہی قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے کافرون پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے. اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. حسرت و افسوس سے کہیں گے، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے. اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بزرگوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا. پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت نازل فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. برادران محترم، اس جلسے کی صدارت کے لیے میں فضیلت الشیخ مولانا احمد اللہ قریشی عمری مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جلسے کی صدارت فرمائیں، اور مولانا محمد توصیف عمری حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور مولانا عبد الحسیب سلفی حفظہ اللہ ان سے بھی گزارش کرتا ہوں وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں.
اور جناب منور علی صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. اب اس کے بعد اس خطبے کے اس جلسے کے آغاز اغراض و مقاصد کے لیے خطبہ استقبالیہ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا محمد توصیف عمری حفظہ اللہ کو کہ وہ آپ کے سامنے خطبہ استقبالیہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرفنا باتباع خير الأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اسلامی حمیت رکھنے والے زندہ دل بزرگوں، سنت رسول پہ جانثار شیر دل نوجوان ساتھیوں، پھول دل ننھے منھے بچوں، نرم دل اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ سبا جس عظیم مقصد کے لیے منعقد ہوئی ہے، اس کی وضاحت کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے. سب سے پہلے میں یہاں آئے ہوئے علماء کرام کا، مہمانوں کا، سامعین و سامعات کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. اہلاً و سہلاً و مرحبا. پھر میں تمام حاضرین کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خوشخبری سناتا ہوں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عندہ. رواہ احمد. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی قوم جب اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتی ہے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس رہنے والے مقرب فرشتوں کے درمیان ان کا تذکرہ فرماتا ہے. تو آج ہم لوگ بہت بڑی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ذکر خیر فرما رہا ہے. محترم سامعین، آج کی یہ محفل لوگوں میں پائے جانے والے غلط عقائد اور بیہودہ رسومات کی اصلاح کے لیے ہے، جن کو خرافی لوگ سنت رسول کا درجہ دے دیا ہے. آج کی یہ مجلس حق کی سربلندی اور باطل کی سرکوبی کے لیے ایک جدوجہد ہے، جس کی تکمیل کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے گئے. ارشاد ربانی ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت اور سچا دین دے کر، تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ کہ مشرکین برا مانے.
محترم حضرات، جہالت اور نفسانی خواہشات کی بنیاد پر باطل پرست بدعت و خرافات کو سنت سمجھ کر گلے لگائے ہوئے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنے والی حق پرست جماعت اہل حدیث سے بغض و عناد کا شکار ہیں، اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ایک گمراہ جماعت ہے۔ واللہ یہ تو آسمان کو تھوکنے کے مرادف ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت محسوس کی گئی کہ ان کو آئینہ دکھایا جائے اور گمراہی سے ہدایت کی طرف، اندھیرے سے اجالے کی طرف، بدعت و خرافات کے دلدل سے قرآن و سنت کی صاف و شفاف شاہراہ کی طرف حکمت و موعظت سے دعوت دی جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، تم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلاؤ۔ تو آج کے پروگرام کا مرکزی عنوان اہل سنت والجماعت رکھا گیا، جس میں یہ وضاحت ہوگی کہ اصل میں اہل سنت والجماعت کون ہیں اور ان کی تاریخ کیا ہے اور ان کے صفات کیا ہیں۔ اسی طرح بدعت کی وضاحت، اس کی مذمت اور بدعتی کا انجام، ان تمام موضوعات پر بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ آئے ہوئے علماء کرام کے وعظ و نصیحت کو غور سے سماعت فرمائیں اور بھلی بات کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر احسن الجزا۔ زمانے کو پیام حق سنانے کی ضرورت ہے، زمانے کو پیام حق سنانے کی ضرورت ہے، خدا کے دین کی جانب بلانے کی ضرورت ہے۔ یہ تھے محمد توصیف عمری جو آپ کے سامنے خطبہ استقبالیہ پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد آج کے ہمارے اس جلسے کے پہلے مقرر فضیلت الشیخ عبد القدیر عمری حفظہ اللہ، امام و خطیب مسجد رحمانیہ مسلم کالونی بنگلور، میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ ان کا عنوان ہے اتباع سنت کی فضیلت اور تقلید کی مذمت۔ شیخ آئیں اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ وقال في موضع آخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ محترم علماء اکرام، معزز سامعین اعزام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کے اس محفل میں جس موضوع کو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے ایک طرف تقلید اور دوسری طرف اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی چیز میں آپ کے سامنے بتا دوں، تقلید کا تعلق کسی شخص سے ہے، کسی انسان سے ہے۔ اتباع کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جو انسان، جو مسلمان اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محب رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، عشق رسول میرے سینے کے اندر دفن ہے، اس کے سامنے ایک بھائی سمجھ کر، ایک دینی بھائی سمجھ کر یہ ہمارا سوال ہے
اس میں مسلمان کا امتحان ہے کون سچا ہے اور کون غلط ہے. جی ہاں، یہ آیت الامتحان ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ قل کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم، اگر تم تحبون اللہ، یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. ایک شرط بتائی گئی ہے، اس دعوے کی تصدیق ایسے ہوگی کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے دکھاؤ. جتنی اتباع کرو گے انشاءاللہ اتنے زیادہ تم سچے ہو، جتنی اتباع نہیں کرو گے اتنے تم غلط ہو. یہ موضوع کو اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، ضرور بیان کروں گا انشاءاللہ. داعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے سے پہلے آپ نے 1 سال پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا. آپ جائیے وہاں دعوت کا کام کیجیے. اللہ کے فضل و کرم سے علماء جانتے ہیں، آپ میں بھی بہت سارے نوجوان جانتے ہیں، حضرت مصعب گئے اور 1 سال میں کتنی تبدیلی مدینے کے اندر لے کر کے آئے الحمدللہ علماء جانتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت مصعب کا. میرے نوجوان دوستوں، اس موڑ بدری کے مسلمان دینی بھائیوں، ہمیں آپ سے جیت حاصل کرنا نہیں ہے. حق کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، یہ دین اللہ کی امانت ہے، یہ امانت آپ تک پہنچانی ہے، ورنہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اسی غرض سے میرے بھائی مصعب بن عمیر جاتے ہیں. حضرت مصعب نے جو کام کیا ہے اس کی ایک شکل، ایک باغ کے اندر 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام، سعد بن معاذ، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت مصعب کے ساتھ ایک اور صحابی ہے، وہ حضرت مصعب سے کہتے ہیں اگر یہ دونوں اگر مسلمان ہو جائیں، ان کے پیچھے ایک قافلہ مسلمان ہو جائے گا، ایک قبیلہ مسلمان ہو جائے گا. غور سے سننا میرے بھائی، صحابہ کی عزت کرنے والوں، عظمت صحابہ کے نام پر کانفرنس کرنے والوں، غور سے سننا. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس کے سامنے حضرت مصعب نے کہا مجھے کچھ بات آپ سے کرنی ہے. تو پہلے سے ان کے دل کے اندر ایک غصہ تھا ان کے تعلق سے کہ یہ لوگ آ کر مدینے میں ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہمارے نوجوانوں کو. وہ عام کانسیپٹ جو ہر جگہ پر اہل توحید کے خلاف ہوتا ہے، اہل حق کے خلاف ہوتا ہے، یہی کانسیپٹ حضرت مصعب کے خلاف بھی وہاں موجود تھا مدینے کے اندر. حضرت مصعب گئے، کہا اگر میں ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اگر حق ہے اچھی لگے تو مان لو، اگر اچھی نہیں لگے تو چھوڑ دو. جی ہاں، وہ جاہل لوگ تھے. ہم لوگ یہاں بیٹھ کر بولتے ہیں زمانے جاہلیت، ان کی جاہلیت سے زیادہ بدتر آج کی جاہلیت ہے. اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے. یقین مانیے. ہاں، کچھ چیزیں غور سے دیکھیں، تعجب ہوتا ہے. ان سے کئی چیزوں میں بدتر ہماری جاہلیت ہے. میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا ورنہ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا. مصعب نے کہا تو سامنے کے دونوں نے کہا بات تو سچی ہے، سننے میں کیا جاتا ہے، سننے میں کیا جاتا ہے، اگر اچھا لگے گا تو سنیں گے، اگر اچھا نہیں لگے گا تو چھوڑ دیں گے. حضرت مصعب نے شروع کیا. الحمدللہ ایک ہی مجلس میں دونوں مسلمان، ایک ہی مجلس میں سعد بھی مسلمان، اسعد بن زرارہ بھی مسلمان، اللہ کے فضل و کرم سے. جی یہی بات میں آپ سے کہتا ہوں، جتنے لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے، اگر بات اللہ کی ہے، بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اچھی لگے تو ضرور مانیے گا، ضرور مانیے گا، لیکن سنیے گا ضرور، اللہ کے لیے ضرور سنیے گا میرے بھائی. میں نے کہا اس سے پہلے یہ دین ایک امانت ہے. قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت ہے، اس امانت کے ساتھ خیانت کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. امانت کی خیانت 2 طریقے سے ہوتی ہے. پہلا طریقہ یہ ہے، میں نے 100 روپے کسی انسان کو دیے، یہ جا کر کے دوسروں تک پہنچا دیجئے. اگر وہ 10 روپے اٹھا کر جیب میں رکھ کر 90 روپے پہنچاتا ہے، اس نے خیانت کی نہیں کی؟ خیانت کی نہیں کی بھائی؟ بولیے، جواب دیجئے. آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے نوجوان دوستوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، خیانت ہے نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے، یقیناً خیانت ہے، یقیناً خیانت. جی ہاں، جو چیز، دوسری چیز
میں نے کسی کی امانت کسی کے حوالے کیا، ان تک پہنچا دیجئے، انہوں نے پہنچایا ہی نہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ اسے بدل دینا بھی خیانت ہے اور نہیں پہنچانا بھی خیانت ہے۔ یہ اسلامی شریعت اللہ کی طرف سے امانت ہے، اگر اس میں کوئی تبدیل کر دے گا تو یہ کیا ہوگی؟ خیانت ہو جائے گی، خیانت ہو جائے گی۔ غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، خیانت ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہر طبقہ یہ کہتا ہے کہ صحیح امانت ہمارے پاس ہے، سچا دین ہمارے پاس ہے۔ آج مجھے یہی موضوع علماء اکرام نے دیا ہے، چلیے تحقیق کیجئے، تحقیق کیجئے کہ کس کے پاس سچائی موجود ہے، کس کے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، کس کے پاس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ تحقیق کیجئے۔ تقلید اس کی ضد ہے تحقیق۔ جی ہاں، تقلید کسے کہتے معلوم؟ وہ جانور جس کو قربانی کے لیے لے کر کے جاتے ہیں، اس کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیتے ہیں، پٹا، کبھی چپلوں کا ہار، کبھی کوئی ایسی چیز، کوئی علامت۔ قرآن مجید میں اس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد۔ جی ہاں، وہ پٹا ایک ڈال دیتے ہیں گلے میں۔ یہ جانور کس کا ہے؟ یہ جانور قربانی کا ہے۔ یہ پٹا بتاتا ہے، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے پٹا۔ تقلید یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کسی بھی انسان کا پٹا اٹھا کر اپنے گلے میں ڈال لینا اور اپنے آپ کو اس انسان کی طرف منسوب کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، یہی ہے تقلید۔ ساتھ میں یہ بھی میں بتا کر بات آگے بڑھاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تقلید نام کی کوئی چیز تھی نہیں، تصور بھی کرنا بھی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک سوال ہے ہمارا، لوگ جو بولتے ہیں اگر حق پر رہنا ہے 4 مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی اتباع ضروری ہے، اگر اتباع نہیں کی گئی تو پھر آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ آدمی کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر اس کے بعد تابعین، تقریباً 100 سال تک، 1 سال 2 سال نہیں، اس لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا ہونے میں 80 سال لگے، 80 سال کے بعد عالم بننے میں کم سے کم 20 سال لگے ہوں گے۔ 100 سال تک وہ جنریشن نے کس کی تقلید کی؟ آپ کے مطابق کیا وہ لوگ گمراہ ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحابہ کے بارے میں آپ کے مطابق کیا وہ لوگ غلط ہیں؟ ہم یہ چیز نہیں بتا سکتے۔ کس کی تقلید انہوں نے کی؟ تقلید صحابہ کے زمانے میں تھی ہی نہیں، بلکہ علماء نے یہ کہا ہے تقلید کے بارے میں 400 سال کے بعد، 400 سال کے بعد، غور سے سنیں وہ تمام میرے مسلمان دوستوں، غور سے سنیں، 400 سال کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے 400 سال کے بعد لوگوں نے مسالک بنائے ہیں، مذہبیں بنائے ہیں، مذاہب بعد میں بنائے گئے ہیں۔ تقلید نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ قرآن مجید تقلید کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ آدمی کسی انسان کو تھام لے اور حق آنے کے باوجود آدمی حق کے اوپر عمل نہ کرے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی کتنی پیاری آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 پر 2 اللہ نے کہا من کان فی ہذہ اعمی، جو انسان اس دنیا میں اندھا ہوگا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور وہی شخص گمراہ ہے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، سیدھے رستے سے وہ شخص بھٹکا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی شاید آپ کو۔ جو انسان اس دنیا میں گمراہ ہوگا، اندھا ہوگا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور وہ سیدھے رستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یہ اندھاپن کہیں آپ یہ نہ سمجھیں یہ آنکھوں کا اندھاپن ہے، نہیں، غلط ہے۔ قرآن مجید قرآن کی تفسیر کرتی ہے، سورہ حج کی دوسری آیت اس کی تفسیر کر کے بتاتی ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کی آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے، ان کے دل کا اندھاپن ہے۔ کس نے کہا یہ؟ اللہ نے کہا ہے جو انسان اس دنیا میں اندھے پن سے زندگی گزار کر گزر جائے گا، کل قیامت کے دن بھی وہ اندھا رہے گا۔ یہ دماغ میں رکھیے اپنے دماغوں کے اندر۔ ایک اور آیت قرآن مجید کی تقلید کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کتنے واضح انداز میں کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم اتباع کرو، قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے۔ 170 آیت نمبر سورہ بقرہ
170 آیت نمبر سورہ بقرہ اللہ کا کلام ہے. تقلید کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم اتباع کرو. کس کی اتباع کرو؟ اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اس کی اتباع کرو. قالوا، وہ کہتے ہیں بل ہم اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے ہمارے باپ دادا کو پایا ہے. قرآن کی آیت ہے یہ جی. بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، قرآن نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، گرچہ کہ ان کے باپ دادا کسی چیز کو سمجھتے بھی نہیں تھے اور ہدایت پر بھی نہیں تھے، تب بھی یہ ان کی اتباع کریں گے. کس نے کہا یہ؟ اللہ کے کلام نے. اللہ نے مثال بیان کی. وہ لوگ جو اندھی تقلید کرتے ہیں، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. کتنی پیاری مثال ہے. مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق، ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک جانور ہے، جب اس کا جانور کو چرانے والا آواز دیتا ہے تو بس جانور کو آواز سنائی دیتی ہے، آواز کے سوا کچھ بھی نہیں. وہ کیا اشارے دے رہا ہے کچھ نہیں سمجھتا. کمثل الذی ینعق بما لا یسمع. جی ہاں، یہ تقلید کرنے والوں کی ایک اور مثال، بڑی پیاری مثال. ویسے بہت ساری آیتیں ہیں، وقت میں شاید میرا بہت کم ہی ہے، اس لیے میں کچھ مثالوں پر اکتفا کروں گا. بڑی پیاری سورہ زخرف آیت نمبر 20 پر اللہ نے کہا کہ جتنے بھی پیغمبروں کو ہم نے کسی جگہ پر بھیجا ہے، وہاں کے رہنے والوں نے ان پیغمبروں سے کہا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. وما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، وہاں کے لوگوں نے کہا، یہ پرانی قرآن مجید کی بہترین باتیں ہیں. وہاں کے مالداروں نے کہا بل نتبع ما الفینا، ہم ان کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے ہمارے باپ دادا کو پایا ہے. اگر وہ نبی کہتا ہے ہم اس سے بہتر طریقہ تیرے پاس لے کر کے آتے ہیں، تب بھی وہ لوگ کہتے ہیں ہم تمہارا انکار کر دیں گے. قرآن مجید میں سورہ زخرف کی آیت ہے تقلید کے بارے میں. میں صاف آپ کے سامنے بتا دوں ایک چیز، اس کے ضد میں ایک چیز ہے، تقلید کے ضد میں ایک چیز ہے، وہ ہے تحقیق. کیا بولتے ہیں اسے؟ تحقیق. آپ جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل آپ کا صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی تحقیق. اور تحقیق انسان کی فطرت میں موجود ہے، کوئی اسے بدل نہیں سکتا. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تقلید کر کے زندگی گزار لیں گے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر زندگی گزار لیں گے، ایسے لوگوں سے ہم کہتے ہیں ایک وہ عالم جس کی تم تقلید کر رہے ہو، اگر وہ کسی دنیاوی مسئلے میں تم سے کہے، اگر وہ عالم تمہیں کوئی پراپرٹی بیچے تو کیا تم بغیر تحقیق کر کے اس کی پراپرٹی خرید لو گے؟ جی، اگر مسئلہ دنیاوی ہے، وہی عالم، وہی خطیب جو ممبر پر چڑھ کر کے خطبہ دیتا ہے، اگر وہی پراپرٹی بیچ رہا ہے تو آپ تحقیق کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ پراپرٹی صحیح ہے یا یہ پراپرٹی غلط ہے؟ آپ تحقیق کرتے ہیں. ایک لڑکی کی شادی کرنی ہے، جی لڑکا صحیح ہے یا غلط ہے، آپ تحقیق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ جی، تقلید کسی نے کہہ دیا اسی پر آپ کر کے دے دیں گے؟ تحقیق انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، بغیر تحقیق کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. جی ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کچھ مثالیں انشاءاللہ میں تحقیق کی آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. بڑی پیاری مثالیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، بڑی پیاری سی حدیث ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کہتے ہیں جب بھی کوئی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا، مجھے اللہ اتنا نفع پہنچاتا جتنا کہ اللہ چاہتا. اور جب کوئی انسان مجھے حدیث بیان کرتا، استحلفتہ، تو میں قسم کھلواتا کہ قسم کھاؤ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے. جی کیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح ترمذی میں حدیث نمبر 330 پر 3 حدیث کا نمبر ہے. غور سے سننا اس حدیث کو. حضرت علی کہتے ہیں جو بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا، اللہ مجھے اتنا فائدہ پہنچاتا جتنا کہ اللہ چاہتا. اور جب کوئی دوسرا شخص مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا، استحلفتہ، تو میں اس پر قسم کھلواتا کہ بھی قسم کھاؤ یہ حدیث آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. ایک صحابی دوسرے صحابی سے قسم کھانے کے لیے بول رہے، تحقیق کر رہے کہ یہ حدیث نبی نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے. حدیث مکمل ہوتی ہے. حضرت علی کہتے ہیں وحدثنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصدق ابو بکر صدیق نے ایک حدیث بیان کی
اور ابو بکر صدیق نے صحیح بات کہی. حدیث کیا ہے معلوم؟ کوئی بھی انسان اگر غلطی کر دے، صلاۃ التوبہ اگر 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا. حدیث اس طریقے سے ہے، ما من رجل یذنب ذنبا، کوئی بھی انسان اگر کوئی گناہ کر لے، پھر اسے احساس ہوا، ثم یقوم فیتطہر، پھر اس نے وضو بنایا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے استغفار کیا، یہ حدیث پھر اللہ اسے انشاءاللہ معاف کر دیں گے. یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق نے بیان کی. حضرت علی اس حدیث سے پہلے کہتے ہیں اگر کوئی بھی بیان کرتا تو میں کیا کرتا؟ اسے قسم کھانے کے لیے بولتا. ایسے ہی بلائنڈ بلیو، ایسے ہی سوچے سمجھے بغیر میں اس کی بات کو نہیں لے لیتا. ایک اور حدیث ہے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر پارہ نمبر 14 کی پہلی آیت کی تفسیر میں حوالہ مسند احمد کے حوالے سے ایک حدیث ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے پیش کی. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کتنی پیاری حدیث ہے. دیکھو لوگ بولتے ہیں اگر ہم کوئی بات پوچھتے ہیں بھئی یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو لوگ ہمیں اعتراض کرتے ہیں ایک صحابی کیسے تحقیق کرتے ہیں. دیکھیے غور سے دیکھیے، انس بن مالک روایت کرتے ہیں شروع میں کچھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کچھ اہل توحید اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. جی ہاں، اہل توحید کچھ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اپنے گناہوں کی وجہ سے شروع میں جہنم میں چلے جائیں گے. تو اہل اللات والعزا، جی لات اور عزا کی عبادت کرنے والے اس زمانے میں وہ کفار، وہ ان لوگوں سے کہیں گے ما اغنا عنکم قولکم لا الہ الا اللہ وانتم معنا فی النار. یہی لفظ ہے حدیث کا. جی کیا بھئی دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ یہاں جہنم میں برابر کے شریک ہے نا جی؟ کیا لا الہ الا اللہ کیا بھی کام نہیں آیا کیا تمہارے؟ کیا بولیں گے یہی ہے. جائیے مسند احمد کھولیے، ابن کثیر کھولیے، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی گئی ہے. باقاعدہ تانا ماریں گے، اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، جی تم بھی ہمارے ساتھ جہنم کے اندر کیا کر رہے ہو. حدیث کا دوسرا لفظ ہے فیغضب. یہاں میں دعا کروں اللہ رب الجلال سے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پہلے مرحلے میں اللہ جنت نصیب کرے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. اس لیے کہ ایک قطرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، ایک قطرہ زقوم درخت کا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، اگر اس زمین پر پڑے، زمین میں جتنے کھانے پینے کی چیزیں ہیں ساری چیزیں کڑوی ہو جائیں گی. فکیف، اس شخص کا انجام کیسے ہے جسے صرف زقوم درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا. بڑی خراب چیز ہے جہنم، بڑی خراب چیز ہے بھائی. تو اللہ رب الجلال کو غصہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اہل توحید کو وہاں سے نکالے گا، جہنم سے نکال کر اللہ تعالی جنت میں اللہ داخل کرے گا. اس وقت یہ حدیث جب حضرت انس نے بیان کی، ایک صحابی نے حضرت انس سے سوال کیا، اسمعت ھذا من رسول اللہ، یہ میری دلیل ہے، کیا یہ حدیث جو تم بیان کر رہے ہو یہ اللہ کے نبی سے تم نے سنا ہے یا تم اپنی طرف سے بیان کر رہے ہو؟ جی یہی دلیل ہے میرے بھائی، یہ حدیث جو تم بیان کر رہے ہو کیا تم نے نبی سے سنا ہے یا پھر تم اپنے آپ کی طرف سے بیان کر رہے ہو؟ حضرت انس نے کہا میں نے حدیث سنی ہے اللہ کے نبی سے، جو بھی جان بوجھ کر میرے خلاف جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یقیناً یہ حدیث میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے. صحابی تحقیق کرتے تھے. اور ایک مشہور مثال آپ تمام لوگ اللہ کے فضل و کرم سے جانتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا جو چھوٹا سا مختصر سا واقعہ صحیح بخاری میں پیش کیا گیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری یا حضرت ابو سعید خدری، ان دونوں میں سے کسی ایک کو حضرت عمر بن خطاب نے کہا مجھ سے آ کر کے ملاقات کرنا. یہ گئے اور گھر کے باہر کھڑے ہو کر 3 بار انہوں نے سلام کیا، اندر سے جواب نہیں آیا، یہ واپس چلے آئے. حضرت عمر نے کہا بھائی میں نے تم کو بلایا تھا، تم کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا میں آیا تھا، میں نے 3 بار سلام بھی کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی گھر میں جا کر اجازت اگر مانگنا ہے تو بیل نہیں بجانا ہے بلکہ کیا کرنا ہے السلام علیکم بولنا ہے. میکسیمم زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ
السلام علیکم، اگر اندر سے وعلیکم السلام کا جواب آتا ہے تو تم اندر جا سکتے ہو، نہیں تو پلٹ کر کے چلے جاؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا آپ جانتے ہیں، اپنا درہ اٹھا لیا. کوڑا ہمیشہ حضرت عمر کے ہاتھ میں ہوتا، کوڑا اٹھا لیا. کیا یہ حدیث ہے؟ اگر حدیث ہے تو کسی دوسرے صحابی کی گواہی چاہیے. اگر گواہی نہیں دو گے تو پیٹ دوں گا تم کو. کوڑے سے کیا کروں گا؟ پیٹ دوں گا کوڑے سے. ایک صحابی دوسرے صحابی سے تحقیق کرتے ہیں یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، تحقیق کرتے ہیں. الحمدللہ آپ جانتے ہیں، گئے وہ مسجد نبوی کے اندر حلقہ بیٹھا ہوا تھا کہ پوچھا میں نے حضرت عمر سے یہ کہہ دیا ہے، کون ہے آپ میں سے جو میری اس بات کی تائید کے لیے حضرت عمر کے سامنے آئے گا؟ ایک صحابی چلے آئے، کہا کہ اس کے لیے تو ہمارا ایک ادنا سا صحابی کافی ہے. چلے، کسی صحابی کو ادنا نہیں کہیں گے. ان لوگوں نے کہا ایک عام صحابی، ایک صحابی آ کر چلیے، ایک صحابی آ کر کے گواہی دے دیں گے. جی ہاں، صحابی آئے اور گواہی دی. حضرت عمر نے اس چیز کو تسلیم کر لیا. میں اس لیے اتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں. تقلید کسی کی بھی بات، کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا ہو، کسی کی بھی بات بغیر سوچے سمجھے کے، بغیر دلیل کے مان لینا یہ تقلید ہے اور یہ اسلام کے اندر حرام ہے. خود صحابہ کرام چیزوں کو کیا کرتے تھے؟ تحقیق کرتے تھے. صحابہ کرام تحقیق کرتے تھے. اس لیے میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی. اب دوسرا ہمارے اس موضوع کا دوسرا مرحلہ جو اس سے بھی زیادہ تھوڑا اہم مرحلہ ہے. مرحلہ یہ ہے اب ہم تحقیق کریں تقلید کو چھوڑ کر کس چیز پر تحقیق کریں گے؟ واٹ از دا بیس؟ ہمارا بیس کیا ہے کہ کس چیز پر ہم تحقیق کر کے کہیں کہ یہ صحیح ہے یا پھر یہ غلط ہے؟ کیا بیس ہوگا ہمارا؟ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دماغ میں رکھو اور اسے سمجھنے کا طریقہ صحابہ کرام کا. اللہ کی کتاب یہ بیس ہے تحقیق کا. اسی کی بنیاد پر کوئی چیز صحیح ہوگی اور کوئی چیز غلط ثابت ہوگی. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. میرے نوجوان دوستو، یہاں بھی ایک باؤنڈری میں لگانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. آدمی ڈکشنری لے کر بیٹھ جائے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اور سمجھنا شروع کرے تو سیدھا گمراہی میں جائے گا. اس کے لیے باؤنڈری ایک لگائی جاتی ہے منہج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر قرآن و حدیث کو سمجھا جائے تو انشاءاللہ آپ کی جو تحقیق ہے وہ کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی. اب ایک مسئلہ اور، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. اب تحقیق کر لیں گے تو ان کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، ان کی حقیقت سامنے آ جائے گی. یہ لوگ کہاں ہم سے چوری کر رہے ہیں، کون سی حدیثوں کو ہم سے چھپا رہے ہیں، قرآن کی کون سی آیتیں ہم سے حذف کر رہے ہیں، یہ بھانڈا پھوٹ جائے گا. اس لیے انہوں نے ایک چال چلی. ان کی چال کیا ہے؟ قرآن مجید سب نہیں سمجھ سکتے، اس کو سمجھنے کے لیے 18 علموں کی ضرورت ہے. کتنے جی؟ 18 علموں کی ضرورت ہے. تم نادان جاہل عوام، تم کیا قرآن کو سمجھو گے؟ ہم سے لو قرآن کو، ہم تمہیں سمجھائیں گے. جی ہاں، ایک کانسیپٹ دین کی ٹھیکیداری، کیا بولتے ہیں اس کو؟ دین کی ٹھیکیداری، دین کی بالادستی، دین کا مکمل کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. یہود اور نصارہ ایسے ہی کرتے تھے، یہی کرتے تھے. وہ اسے قرآن نے کہا ان لوگوں نے اپنے علماء کو کیا بنا لیا ہے؟ رب بنا لیا ہے. بغیر تحقیق کرے کہ کسی حلال کو حرام اور کسی حرام کو حلال سمجھ لیتے ہیں. یہ رب بنانے کے برابر ہے، رب بنانے کے برابر ہے. میرے مسلمان دوستوں سنو غور سے. علماء جو بھی کہیں، جی جو بھی علماء کہیں، بغیر سوچے سمجھے کہ اس چیز کو مان لینا. حضرت عدی بن حاتم تائی سنا ہوگا آپ نے نام، سخاوت میں بڑے مشہور انسان. ان کے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے کچھ سوالات کیے. اللہ کے نبی نے جواب دیا. بڑی پیاری سی حدیث ابن کثیر نے پیش کی ہے، صحیح حدیث. ایک ہی محفل میں مسلمان ہو گئے. نصرانی تھے، یہ عیسائی تھے. کیا تھے؟ عیسائی تھے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے پیارے اخلاق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کے ساتھ جو گفتگو کرنے کے لیے آتا، آپ کی مٹھاس، آپ کی گفتگو، آپ کا کردار دیکھ کر کئی لوگ اسی محفل میں مسلمان
مسلمان ہو گئے ہیں. حضرت عدی آئے تھے, گلے کے اندر کراس تھا ان کا, پلس یہ نشان تھا ان کا, چاندی کا بنا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرانی لمبا مسئلہ ہے, میں صرف جو میرے مقصد میں ہے وہی میں آپ کے سامنے کہوں گا. اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا, کہا کہ عدی تمہارا کیا بگڑتا ہے اگر تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. حضرت عدی نے کہا کچھ نہیں تو کہو. میں نے شارٹ میں کہا ہے, ہو سکتا ہے علماء اسے اور اچھے انداز میں آپ کے سامنے بیان کرے. حضرت عدی نے کہا اور گلے سے وہ کراس کو نکال کے پھینک دیا. ایک سوال اس موقع پر حضرت عدی نے اللہ کے نبی سے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی, قرآن کہتا ہے یہودیوں نے اور نصارہ نے اپنے علماء کرام کو رب بنا لیا ہے. میں نصرانی تھا, ہم نے رب نہیں بنایا تھا, ہم نے رب نہیں بنایا تھا. غور سے سننا بھائی, غور سے سننا, کتنی بڑی بات ہے. کیا ہاریں گے, کیا جیتیں گے, مر کے جانا ہے, کیا لے کے جائیں گے, کیا لے کے جائیں گے بھائی. یہ واوا گیری, یہ واوا گیری. پہلا عالم ہوگا جسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا جو لوگوں کی واوا گیری کے لیے تقریر کرتا ہے. ہاں حدیث ہے, کیا لے کے جائیں گے بھائی. دنیا سے لے جاؤ کچھ اخلاص, للہیت, اللہ کا خوف لے کر کے جاؤ. حضرت عدی نے جب پوچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا. اے عدی, رب بنانے کا مطلب یہ ہے عالم جسے حلال بولتا ہے اسے حلال مان لینا, عالم جسے حرام بولتا ہے اسے حرام مان لینا, بغیر تحقیق کیے کہ اندھا دھر اس پر عمل کر لینا. یہ کیا ہے, کیا ہے بھائی, کیا ہے میرے دوستوں, کیا ہے؟ انسان کو رب بنانا ہے, انسان کو رب بنانا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 30 پر 1 میں یہ ذکر کیا گیا ہے. بڑا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے میرے بھائی, بڑا گناہ ہے. تو تحقیق کس بنیاد پر کریں گے ہم؟ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. یا وہ دماغ سے نکال کے پھینک دیجئے, کلام ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا, نکال کے پھینک دیجئے. یقیناً اس سے مسائل نکالنا یہ علماء کا کام ہے, لیکن کلام اللہ نے قرآن میں کہا, ایک جگہ پہ دو جگہ پہ نہیں, کئی جگہ پہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا. اللہ کا کلام میں اللہ نے کہا. میں کچھ سوالات ان لوگوں سے, ان علماء سے جو یہ کہتے ہیں کہ کلام کو سمجھنا بڑا مشکل ہے, میں کچھ چیزیں کہوں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نیت سے نکلے تھے, لیکن معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں ان کی بہن مسلمان ہو گئی تو ادھر گئے, ہے نا. الحمدللہ آپ نے 10 بار سنا ہوگا, میں نے خود کئی مرتبہ کہا ہے, علماء نے بھی کہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے قرآن سنتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. میرا بس سوال یہ ہے, 18 علم کہاں حاصل کیا تھا حضرت عمر نے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا قرآن؟ اتنے اچھے انداز میں سمجھ میں آیا, مسلمان ہی ہو گئے, مسلمان ہو گئے حضرت عمر. یہ جو شرط تم نے لگائی ہے 18 علم کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا, کس مدرسے میں جا کر حضرت عمر نے پہلے حاصل کر کے بعد میں سمجھا تھا؟ میرے سوال کا جواب دے دیجیے, ورنہ لوگوں کو گمراہ کرنا اللہ کے لیے بند کر دیجیے, اللہ کے لیے چھوڑ دیجیے. جی ہاں, دوسرا میرا سوال ہے, عتبہ, عمر تو مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ, جنتی صحابی ہیں. عتبہ مسلمان بھی نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر 4 باتیں عتبہ نے پیش کی, لڑکی چاہیے, دولت چاہیے, یا ہماری سرداری چاہیے, یا تمہارے دماغ میں کوئی فطور ہے اس کا علاج چاہیے. 4 باتوں کو اللہ کے نبی نے رد کر کے کہا میں کچھ کہتا ہوں تو سن. حامیم سجدہ کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنائی, روتے روتے کہا بس بس. عتبہ نے کس مدرسے میں جا کے 18 علوم حاصل کیے تھے سمجھ میں بھی آ گیا, رونے بھی لگا, جی رونے بھی لگا. اور بھی آگے بڑھے میرے دوستوں, ابو جہل, ولید بن مغیرہ. کون؟ ابو جہل. رات میں جب اللہ کے نبی تلاوت کرتے تھے تہجد کی نماز میں, قرآن اتنے اچھے انداز میں سمجھ میں آتا, چوری چوری آ کر قرآن سنتا تھا, چوری چوری. میرا سوال یہ ہے, ابو جہل کس مدرسے کا فارغ ہے؟ جی ابو جہل کس مدرسے کا فارغ ہے؟ کہاں جا کر 18 علم اس نے حاصل کیے بعد میں؟ اس کے بھی آگے جنوں کے بارے میں آتا ہے. انسان تو انسان, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے جن. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن, کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میری طرف وحی کی گئی ہے. استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، مسلمان ہی ہو گئے. جن کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ اکبر. جی جن سمجھ رہے ہیں قرآن کو، جن سمجھ رہے ہیں. انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے. ہم شرک کرتے تھے پہلے، ہم نے شرک کو چھوڑ دیا، ہم مسلمان ہو گئے. اور بھی آگے بڑھے وہ مسلمان جو لوگوں کے دماغوں میں ڈالتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے. ارون شوری جو پہلے بی جے پی کا کچھ لیڈر بھی تھا، اس نے قرآن کو سمجھ کر کچھ غلطیاں نکالی ہیں. اس کی سمجھ میں قرآن آ رہا ہے، مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جی افسوس ہے. کیا ہے بھائی؟ سب کی سمجھ میں قرآن آتا ہے لیکن مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. علماء نے ایسی پابندی لگائی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جبکہ اللہ کے کلام میں اللہ نے کہا، کتنا پیارا لفظ ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دل پر قفل تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ نے پوچھا ہے آپ سے، جواب دیجئے مجھے. افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ جی تحقیق اگر آپ کریں گے تو آپ کہاں تحقیق کریں گے میرے بھائی؟ اللہ کی کتاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. اور اسے سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر اگر سمجھو گے تو ہدایت پر رہو گے، ورنہ گمراہ ہو جائے گے. وہ جو اللہ کا کلام ہے گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ جیسے ایمان لائے ویسے اگر لوگ ایمان لائیں گے تو ہدایت ملے گی. اللہ کا کلام ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. غور سے سننا، اپنے دماغ سے قرآن کی تفسیر نہیں کرنا. صحابہ نے جیسے کیا ہے، صحابہ کے منہج کو سامنے رکھ کر قرآن کی تفسیر کرنا کبھی بھی. اگر وہ لوگ تمہارے ایمان کی طرح ایمان لے کر کے آئیں گے فقد اہتدوا، ہدایت ملے گی. وَإِن تَوَلَّوْا، اسے چھوڑ کر اگر دوسرے طریقے اپناؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ نے کیا کہا؟ گمراہ ہو جاؤ گے. ہر طبقہ آج کہتا ہے ہماری دلیل قرآن سے ہے، ہماری دلیل حدیث سے ہے. لگاؤ یہ قرآن جو تم نے سمجھا ہے یا ایسے ہی صحابہ نے سمجھا تھا یا نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک بات بول کر بات کو میں انشاءاللہ آگے بڑھاؤں تو بہتر ہوگا. عبداللہ ابن عباس نے کہا قرآن کی تفسیر سب سے بہترین کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن کرے، یہ سب سے بہترین تفسیر ہے. عبداللہ ابن عباس اصول التفسیر میں کہتے ہیں قرآن کی تفسیر قرآن کرے، یہ سب سے بہتر ہے. سیکنڈ، قرآن کی تفسیر حدیث رسول سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. میں مثالیں بولوں تو شاید وقت میرا اس میں ضائع ہو جائے گا. ایک مثال ایسے ہی برصغیر تذکرہ، قرآن کی تفسیر قرآن میں موجود ہے. قرآن کی ایک آیت میں موجود ہے تم پر خون حرام ہے. کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، آیا نمبر 3 سورہ المائدہ. اللہ نے کہا تم پر خون کھانا حرام ہے. اس میں کون سا خون ہے؟ ایک جمع ہوا خون بھی ہوتا ہے اور ایک بہنے والا خون بھی ہوتا ہے. کون سا ہے؟ قرآن نے دوسری جگہ پہ سورہ انعام میں اس کی تفسیر کر دی، دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون حرام ہے. جو خون جمع ہوا ہے وہ خون، یا کوئی غلطی سے سمجھ لے گا خون کو جو ہے کاٹنے کے بعد جم جاتا ہے، وہ نہیں ہے. تلی کے بارے میں کہا گیا ہے، کلیجی کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ بھی خون ہے جمع ہوا. قرآن نے قرآن کی تفسیر کی ہے، قرآن نے حدیث کی تفسیر، حدیث نے قرآن کی تفسیر کی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 20 پر 3 کی خود نبی نے تفسیر بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا لوگ کہیں گے، کیا علماء تفسیر بیان کریں گے؟ اللہ کے نبی نے تفسیر بیان کی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ رب الجلال مومنوں کو ثابت قدم رکھے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی ہاں، اللہ کے نبی نے کہا اس سے مراد قبر ہے. قبر کے اندر جب مسلمان کو دفنایا جائے گا اللہ رب الجلال ثابت قدم رکھے گا مومن کو اور 3 جواب مومن دے گا. نبی نے تفسیر کر دی صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق. قرآن کی تفسیر صحابہ، اسی ڈھنگ سے آپ جائیں گے تو آپ امن میں رہیں گے. پھر قرآن کی تفسیر محدثین نے کی، جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک تفسیر کی سورہ محمد آیت نمبر 19 کی تفسیر امام بخاری نے کر کے دکھایا. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کہا اس میں لا الہ الا اللہ سے پہلے علم کی فضیلت ہے.
میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بیسک بنیادی. تحقیق کس میں کریں گے آپ تقلید کو چھوڑ کر؟ اگر تحقیق کریں گے تو بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اسے سمجھنے کا طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. یہاں یہ بھی میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں، لوگ اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. کوئی کسی فلمی ہیرو کو، کوئی کرکٹر کو، یہ زیادہ داڑھی چھوڑنے والوں کا کام ہے. جی ہاں، داڑیاں چھوڑ کر اپنے آپ کو شان سے کہتے ہیں، کرکٹروں کے پیچھے بھاگتے ہیں. میں یہ آپ سے درخواست کروں گا، حکم نہیں، اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، اپنا ہیرو بنانا ہے، سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ کے دوست، آپ کے صحابہ. میں خالد جیسا بنوں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بنوں گا. اور برسبیل تذکرہ یہ بھی بتا دوں، حدیث نمبر 4990 پر 9 البخاری، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا 4 صحابہ سارے عالم کے اندر قرآن سب سے اچھا پڑھنے والے ہیں. جی ہاں، میں نے کئی بار ہماری مسجد میں کہا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4990 پر 9 امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ ابن کثیر کے اندر اس حدیث کو پیش کیا ہے. جی ہاں، 4 صحابہ ساری دنیا میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں. جی ہاں، کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے ایک صحابی رسول کا نام؟ جی بتاؤ بھائی. سارے عالم میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، ایک صحابی کا نام بتاؤ. اب پوچھتا ہوں، جی ہاں، سب سے بہترین کرکٹر کون ہے؟ بولو جی. یہ تو معلوم ہے نا، یہ تو معلوم ہے آپ کو. تمام صحابہ میں 4 صحابہ. اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے میرے نوجوان دوستوں، صحابہ آپ کے سامنے ہیں، محدثین آپ کے سامنے ہیں، ان کا طریقہ آپ کے سامنے ہے، اسے آئیڈیل بنائیے. چلیے میں نام گنا دیتا ہوں آپ کے سامنے. پہلے نمبر پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر جی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. بہرحال آپ اگر تحقیق کریں گے، تحقیق کی بنیاد کیا ہوگی؟ اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ. یہ بار بار کئی وقت میں نے اس میں اپنا ویسٹ کیا ہے تاکہ یہ چیز آپ کے سمجھ میں آ جائے. جب یہ چیز آئے گی، میرے موضوع کا تیسرا مرحلہ ہے، انسان کے دل میں ایک چیز پیدا ہوگی. جب اللہ کا کلام پڑھے گا اللہ سے قریب ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھے گا اللہ کے نبی سے قریب ہوگا. ان دونوں کی محبت اپنے دماغ میں آئے گی. جب محبت آئے گی تو اتباع کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ نہیں، ذرا لاجک ہو گیا. جی ہاں، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دماغ میں آئے گی، اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ ہم ان دونوں سے محبت کریں گے اور ہمارے سینوں کے اندر اتباع آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سینوں کے اندر آئے گا. ہم کوشش کریں گے، ہماری نماز نبی کے طریقے پہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. تقلید کا ضد ہے اتباع، تقلید کا ضد ہے اتباع. میں نے پہلے ہی لفظ جو استعمال کیا آپ کے سامنے، تقلید نام ہے کسی شخص کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر لینا، اور اتباع نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلانا. یہ دونوں میں سے کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے پہلے ہی آپ سے سوال کیا ہے میرے دوستو. اتباع کا جذبہ پیدا ہوگا. اتباع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کرنے کی کوشش کریں گے. کس کس چیز میں؟ اس کے تعلق سے کچھ آیتیں قرآن مجید کی میں آپ کے سامنے پڑھ کر 10-15 منٹ میرے تقریباً باقی ہیں، انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم طریقے کو تلاش کریں گے جب قرآن کی آیتیں اور حدیثوں کو ہم سمجھیں گے. اتباع کی فضیلت کیا ہے؟ تقلید کو ہٹائیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. ہر چیز میں نبی کا طریقہ چاہیے. جو انسان اللہ کے نبی کا طریقہ آنے کے بعد اپنے باپ دادا کے طریقے پر جمع ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد اپنے آبا و اجداد کی حدیثوں پر جمع یا ان کے طریقوں پر جمع ہوا ہے، ایسے انسان کے بارے میں سورہ نساء آیت نمبر 115 بڑی پیاری سی آیت ہے. بڑی پیاری سی آیت ہے. میری بات مت لیجئے، اللہ کی بات ضرور لیجئے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 115، وہ انسان جو تقلید پر جمع ہوا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے باوجود بھی اسے ٹھکرا دیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ کا بڑا بہترین کلام ہے، بڑی بہترین سی بات ہے. اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
جو رسول کی مخالفت کرے گا. کس کی؟ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. جو رسول کی مخالفت کرے گا. بات بڑی باریک ہے. من بعد ما تبین له الحق, اس کے سامنے حق واضح ہونے کے بعد. من بعد ما تبین له الحق, حق آنے کے بعد معلوم ہو گیا. دلیل ہے رفع الیدین کی, صحیح بخاری میں حدیثیں موجود ہیں رفع الیدین کی. معلوم ہو گیا. یہ معلوم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے. ایسے انسان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ میری بات, علماء کی بات کو بازو رکھیے. اللہ نے کیا کہا؟ من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین, اور صحابہ کے رستے کو چھوڑ کر دوسروں کے رستے پر جو چلتا ہے, اللہ نے کہا نولیہ ما تولی, وہ جدھر جا رہا ہے ہم اس کو ادھر ہی کر دیں گے. وہ جدھر بھاگ رہا ہے ہم اس کو ادھر ہی بھگا دیں گے, چھوڑ دیں گے اس کو ادھر ہی. یا ایک اور چیز دماغ میں رکھیں, میں آیت کو مکمل کروں گا اس سے پہلے کچھ لوگ سمجھتے ہیں, کچھ درگاہوں پر جا کر, کچھ مندروں پر بھی جا کر کے ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہو گئی ہیں. جی ہاں, جاتے ہیں درگاہوں پر جا کر اولیاء اللہ کی تعظیم کے نام پر ان کی عبادت کر کے آتے ہیں, اور ایک عظیم شرک وہاں کر کے آتے ہیں. اللہ نے کہا ہے میرا بندہ جیسا سوچتا ہے میں اس کو ادھر ہی ڈھکیل دیتا ہوں. ہاں, آپ یہ سوچیں گے کہ اس درخت کے اندر کچھ ہے, اگر اللہ نے چاہا تمہاری مرادیں درخت سے دے دے گا, تم کو گمراہ کر کے چھوڑ دے گا. جی گمراہ کر کے. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہاں کچھ کرامت, کوئی کرامت نہیں ہوتی, کوئی کرامت نہیں ہوتی. لوگوں کے انا عند ظن عبدی بھی, اللہ کا یہ حدیث قدسی ہے, انا عند ظن عبدی بھی, میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسے ہی کرتا ہوں. اگر وہ سمجھتا ہے میرے لیے اللہ کافی نہیں ہے, میرے لیے اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی ضرورت ہے. جی ہاں, سورہ زمر کی آیت ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے, اس کے سوا کچھ اور کی بھی ضرورت ہے. اللہ نے سوال کیا ہے لوگوں سے, الیس اللہ بکافٍ عبدہ, اللہ اس کو اسی سے دیتا ہے. جی, جو انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر دوسرے طریقوں پر عمل کرے گا, اللہ نے کہا نولیہ ما تولی, وہ جدھر جا رہا ہے ادھر ہی ہم کر دیں گے اس کو. وَنُصْلِهِ جہنم, وَنُصْلِهِ جہنم, اور ہم اسے جہنم پہنچائیں گے, جہنم میں داخل کریں گے. میرا کلام نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے, میری بات نہیں ہے. وَنُصْلِهِ جہنم, ہم اسے جہنم رسید کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, جہنم بہت بری جگہ ہے پہنچنے کی. اللہ نے کیا کہا؟ وساعت, نبی کی بات آنے کے بعد, نبی کی حدیث آنے کے بعد اپنی بات وہاں ڈالنے والا, ائمہ کی بات لانے والا, علماء کی بات لانے والا, آبا و اجداد کی بات لانے والا. غور سے سنیں اس آیت کریمہ کو. ایک اور آیت, اللہ کی کتاب نبی کی حدیث پڑھنے کے بعد اتباع کا جو جذبہ ہے, نبی کی بات آنے کے بعد جو نبی کی بات چھوڑ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نور آیت نمبر 60 پر 3, سورہ نور آیت نمبر 60 پر 3 اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ, بچنا چاہیے. کیا کہا اللہ نے؟ بچنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کی بات کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ اکبر, ہمت اتنی ہے ان لوگوں میں. جی, کتنی ہمت ہے لوگوں کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت, پہلی چیز. دوسری چیز, نبی کی حدیث کو گالی, نبی کی حدیث کو گالی. ہاں, حدیث کو خبیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور گالی دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا ہمت, کیا مجال ان لوگوں کی. جی ہاں, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں, آپ کی بات کو آنے کے بعد چھوڑ کر دوسری باتوں کو اپناتے ہیں. انہیں کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے, ڈرنا چاہیے. یخالفون عن امرہ, کس سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ, اللہ رب الجلال فتنہ نازل کرے گا. اے میرے موڑ بدری کے مسلمان دوستوں, کچھ بھی لے کے نہیں جائیں گے ہم اس دنیا سے. آپ اس آیت کو مجھ سے اچھا جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں نبی کی حدیث آنے کے بعد کسی اور کی بات بیچ میں رکھنا یہ غلط ہے, اس سے فتنہ آئے گا. جی ہاں, فتنہ آئے گا. ہم فتنہ نہیں پھیلا رہے ہیں. جو نبی کی حدیث پر عمل کرنے والا ہے وہ کبھی فتنہ نہیں پھیلا سکتا. جو نبی کی حدیث کو چھوڑنے والا ہے اللہ کہتا ہے اس سے فتنہ ہوتا ہے دنیا میں. جی, قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ آیت نمبر 60 پر 3 سورہ نور, کیا کہتا ہے قرآن؟
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. دنیا میں فتنہ کس سے آئے گا جی؟ اہل حدیثوں سے؟ اعوذ باللہ نہیں. جو حدیث کی عزت کرتے ہیں، جو نبی کی عزت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے نہیں. اللہ کہتا ہے جو نبی کی بات کو چھوڑتے ہیں فتنہ ان سے آتا ہے. یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. صرف فتنے سے اللہ نے اکتفا نہیں کیا، ساتھ میں اللہ نے یہ بھی کہا بڑے بڑے عذاب دوں گا، کافروں کے ذریعے سے پٹواؤں گا، تمہیں ذلیل کروں گا، رسوا کروں گا اگر نبی کی حدیث کو چھوڑ دو گے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ جی کیا کریں گے اس آیت کا؟ آپ کیا کریں گے اس آیت کا؟ وہ لوگ جو نبی کی حدیث آنے کے بعد چھوڑتے ہیں. کتنی پاک آیت ہے قرآن کی. ان امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. فتنہ اللہ ڈالے گا یا عذاب علیم اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر کے آئے گا. اور آگے بڑھے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا دوں. وہ انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے اپنی رائے پیش کرتا ہے، وہ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ آیت غور سے سنے. سورہ احزاب کی بڑی پیاری سی آیت ہے. کسی مسلمان کے لیے چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا پھر کوئی بھی ہو، کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے. میری بات نہیں، اللہ کی بات ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنۃ. کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے. کیا جائز نہیں ہے جی؟ سورہ احزاب کی آیت ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا. جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دے، اپنی طرف سے ٹانگ اڑانے کا کسی کو اختیار نہیں ہے بیچ میں. ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی کو اختیار کا لفظ اللہ نے کہا. ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ان کو اپنا اختیار نہیں دیا گیا. اللہ کے نبی کی بات آ گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے لیے درود پڑھیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آتا ہے ضرور درود پڑھیے گا اور بخیلی کرنا چھوڑ دیجیے گا. ہاں لوگ بولتے ہیں اہل حدیثوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں ہے. اللہ جانتا ہے جتنی عزت ہم کرتے ہیں اتنی وہ جانتے بھی نہیں ہیں. کیا ہے؟ جتنی عزت اللہ کے فضل و کرم سے نبی کی جتنی عزت صلی اللہ علیہ وسلم ہم کرتے ہیں اتنا وہ جانتے بھی نہیں ہے. جتنا عشق ہمیں ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا وہ معلوم بھی نہیں رکھتے ہیں کہ کیا ہے عشق، کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں میرے بھائی، وہ جانتے بھی نہیں ہیں. دوسری قرآن مجید کی آیت، 3 آیتیں اتباع کے بارے میں نے پڑھی ہے. ایک اہم آیت جو میں نے پہلے پڑھی، ایک بار اور وہ آیت پڑھ کر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بتا کر انشاءاللہ اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا. پہلے نمبر پہ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 30 پر 1. پھر دوبارہ یہی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر 2-3 سوالات کر اپنی بات میں ختم کر دوں. اللہ کا کلام ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. بڑی پیاری سی آیت ہے. کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کر کے دکھاؤ. کیا ہے یہ؟ اس کو علماء نے، میں نے پہلے بھی کہا، عبداللہ بن عباس نے کہا یہ آیت الامتحان ہے، یہ ترازو ہے، اس میں تولا جاتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. صرف نام سے بینر پہ لکھ دینا ہمیں محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کافی نہیں ہے. ہم کتنی اتباع کرتے ہیں، کس میں اتباع کرنی چاہیے، یہ میرا دوسرا سوال ہے. کس چیز میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل پرسنالٹی بنانی چاہیے، یا ہمیں اتباع کس چیز میں کرنی چاہیے. میں کچھ نام آپ کے سامنے گناتا ہوں. سب سے پہلے عبادتوں میں. کس میں؟ عبادتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرنا چاہیے. سیکنڈ نمبر پر اخلاق میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے ان اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اخلاق میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. انکا لعلی خلق عظیم. بے شک آپ بہت بڑے اخلاق پر فائز ہیں. اخلاق میں ہمیں نبی کو دیکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیسا بولتے تھے، آپ کے بولنے کا انداز کیا تھا، آپ کس طریقے سے گفتگو کرتے تھے،
آپ کے کیا اخلاق تھے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. دو چیزیں. تیسری چیز معاملات میں کیا ہے؟ شاید بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ لوگ اس سے ذرا چہروں سے پتا چلتا ہے کہ حضرت یہ باؤنس ہو رہا ہے، اوپر جا رہی ہے ساری کی ساری بات. جی معاملات میں ہمارے لوگ عبادت میں ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، اور بھی اللہ ہمیں ہدایت پر لائے. اور جو لوگ عبادت میں نبی کا طریقہ چھوڑ کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے اللہ سے دعا ہے اللہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے کر کے آئے. لیکن جو مسئلہ ہے اخلاق اور معاملات کا، ایک دوسرے سے معاملہ، ایک دوسرے سے تجارت، ایک دوسرے سے بیپار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرتے تھے ویسے ہی کرنا ہے ہمیں. جی حضرت آ رہوں، ظہر کی نماز میں مل رہوں. جی ہاں، ظہر بھی ہو گئی، عصر بھی ہو گئی، دوسرے دن مل کر بولتا ہے جی ہاں حضرت سو گیا تھا. وعدہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ معاملہ کیسا ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جی ہاں، نکل گیا گھر سے، گھر میں سو رہا ہے، 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا آپ کے پاس. ارے جھوٹے انسان، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ آپ کو بھی ہدایت دے. جھوٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کا ہمیں پیغام دیا ہے معاملات میں. ورنہ وقت ہوتا میں اور بولتا آپ کے سامنے، وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. معاملات میں ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز ہے عادت. کیا بولتے ہیں؟ عادتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عادتیں ہیں، ہیبٹس جسے آپ بولتے ہیں، عادتیں ہیں. ان عادتوں کے اندر بھی اگر ہم کوشش کریں اللہ ثواب دے گا، اگر ہم سے نہیں ہو سکا انشاءاللہ اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا. عادتیں نبی کریم، عادات، عبادات، اخلاق، معاملات، یہ 4 چیزیں، چاروں میں کوشش کرنی. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی مانگ بیچ سے نکالتے تھے. یہ جو مانگ ہے، بالوں میں جو مانگ نکالتے ہیں بیچ سے نکالتے تھے. اگر ہمارے بال ہی اتنے نہیں ہیں، ہم نکال نہیں پاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا، کوئی حرج نہیں. عادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح کر دوں میں، اتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ایک جانور پکا کر پیش کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. جی آپ جانتے ہیں وہ جانور کا نام کیا ہے؟ جی بولیے. گھوڑ پھوڑ. ہاں یہ بھی ایک یہ ہے، یہ مکروہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تحلیل و تحریم کا ٹھیکہ کچھ لوگوں نے لے رکھا ہے. وہ لوگ بتاتے ہیں جی وڑو، اللہ جزائے خیر دے جامع صاحب کو. وڑو بھائی، وڑو. گھوڑ پھوڑ کو شاید آپ لوگ وڑو کے نام سے جانتے ہیں. یہ جانور پکا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو اٹھا کر بازو رکھ دیا. سامنے ایک صحابی بیٹھے تھے، جی آپ جانتے ہیں ان کا بھی نام خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ مجھے آپ کو امت کے ہر نوجوان کو وہ شجاعت خالد اللہ عطا فرمائے ہمارے اندر. جی ایک بھی جنگ انہوں نے نہیں ہارا ہے اپنی زندگی کے اندر، ایک بھی نہیں ہارا ہے. اللہ کے نبی نے ہٹایا تو خالد نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ حرام ہے؟ کہا نبی نے کہا میری عادت نہیں ہے، میں نے نہیں کھایا ہے یہ زندگی میں. جی ہاں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. تو حضرت خالد نے کھا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا ان سے. عادتیں کچھ ہوتی ہیں. زیتون اللہ کے نبی کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو سرکہ پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں یہ اگر ہمیں پسند عادتیں. لیکن پہلے نمبر پر جیسے میں نے کہا عبادات میں 100% ایک مسلمان کو چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزیں کسی بھی عبادت کو قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. کوئی بھی عبادت ہو قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے وہ عبادت اللہ پسند کرے. کچھ علماء نے صرف 2 کہا. دوسری شرط یہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. اور تیسری شرط یہ بتائی گئی ہے اس کے اندر اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. انشاءاللہ وہ عبادت اللہ تبارک و تعالی قبول کرے گا. بس اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے معاملات کے اندر، ہماری عبادتوں کے اندر، ہمارے اخلاق کے اندر، ہماری عادتوں کے اندر، اور ہمارے وہ بھائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ذرا ہٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں
تھوڑا سا گمراہ ہو گئے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حدیث رسول سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ لوگ جو پروپیگنڈے اور واویلے اور الگ الگ خیالات بدگمانیاں ہمارے بارے میں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھیلاتے ہیں, اللہ ان کو توفیق دے حق سمجھنے کی اور حق پر عمل کرنے کی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ